بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا چیپٹر ہے کھیلوں کی افادیت۔ اس میں فرسٹ کوسچن ہے، موجودہ دور میں کھیلوں کی اہمیت اور افادیت تحریر کیجیے۔ کھیلوں کی اہمیت ہر دور میں جو ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت اور افادیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ سائنسی دور ہونے کی وجہ سے عوام بہت زیادہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو گئی ہے۔ ہر کام مشینوں نے سنبھالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انسانی جسم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، اس کو اتنی آسانیاں مل چکی ہیں جس کی وجہ سے جو فزیکل ورک آؤٹ ہے اس کا ختم ہو کے رہ گیا۔ وہیں پر جہاں پہ یہ ساری ایکٹیویٹی ختم ہوئی ہے، جو گیمز ہیں یعنی کھیل جو ہیں وہ انسان میں ایک جوش، جذبہ اور ایک اس کے جو فزیکل کمپوننٹس ہیں اس کو امپروو کرنے میں بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک واضح اگزامپل دی گئی، اس کو میں انڈر لائن کرتی ہوں کہ یہ واٹر لو کی جو جنگ تھی، واٹر لو ایٹن کی جنگ اسکول کے میدان میں جیتی گئی تھی۔ اس کا بیٹا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسکول کے میدان کو جنگ کے میدان کے طور پہ یوز کیا گیا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پر ایسے طلباء کی تربیت کی گئی، ایسے جو طلباء تھے ان کو ایسی ٹریننگ دی گئی کہ انہوں نے اپنی فزیکل گروتھ کے ساتھ ساتھ مینٹلی گروتھ بھی ان کی ہوئی، فزیکل گروتھ ہوئی، فٹنس ان کے پاس تھی، جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ واٹر لو ایٹن کی جنگ جیتنے کے قابل ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں جی کھیل نے کیا آپ کے اندر کیا کیا کوالٹیز پروڈیوس کر رہی ہیں۔ آپ میں قوت برداشت آ رہی ہے، آپ میں ہمت آ رہی ہے، حوصلہ ہو رہا ہے، اخلاقی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، آپ انصاف کرنے کے قابل ہو جاتے ہو، اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ میں ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ روسو نے کھیلوں کے بارے میں کہا کہ طلباء کھیل کے میدان میں جو کچھ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں وہ ان کے لیے جماعت کے اسباق سے 1000 درجے بہتر ہوتا ہے، بیکاز جب آپ کھیل میں کوئی چیز سیکھتے ہو اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے، آپ کو وہ چیز جو ہے وہ آپ کی مینٹل لیول کے مطابق جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں کلک کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کو جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہو اپنی پریکٹیکل لائف میں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کھیل کی کچھ تعریفیں ہیں۔ سب سے پہلے کھیل ایک ایسا عمل ہے جس کو اپنانے سے ذہنی نشوونما اور جسمانی بالغی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کوئی گیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنانے سے آپ کی جو مینٹلی گروتھ ہے اس کے ساتھ آپ کی جو فزیکل گروتھ ہے ان دونوں کے تقاضے پورے ہوں گے، یعنی آپ کے جسم کی بڑھوتری تو ہوگی ہی، ساتھ میں کیا ہے آپ کا جو ذہن ہے اس کی بھی اچھے طریقے سے نشوونما ہوگی، آپ مینٹلی الرٹ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ فزیکلی فٹ ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کے تقاضے جو ہیں وہ کس طریقے سے پورے ہو رہے ہیں؟ کھیل کے ذریعے۔ مسٹر گٹسمرس نے کہا ہے کھیل جسم اور دماغ کی فطری ورزش ہے، یعنی آپ کے باڈی کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کی بھی ورزش جو ہے وہ کیا ہے؟ کھیل۔ نیکسٹ ہے اظہار کی خوشی کی خاطر اپنی ذات کے آزادانہ اظہار کا نام کھیل ہے، یعنی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی گیم کھیلتے ہو اپنی ذات کے اظہار کے لیے، یعنی آپ بالفرض کہ آپ ایک اچھے کرکٹر ہو، کسی کو نہیں پتہ، لیکن آپ اس چیز میں انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں، آپ اس چیز کو اپنی لائف میں شامل کرتے ہیں، آپ کرکٹ بیٹ اٹھا کے کرکٹ گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہٹ کرتے ہیں، بالنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فیلڈنگ ہوتی ہے، یعنی آپ ایک آل راؤنڈر بھی بن سکتے ہو، ایک بیٹس مین بھی بن سکتے ہو، باؤلر بھی بن سکتے ہو، یہ آپ پہ منحصر ہے۔ اب آپ نے اپنی ذات کا اظہار کیسے کرنا ہے دوسروں کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن یہ آپ جب تک دکھائیں گے نہیں ان کو نہیں پتہ چلے گا۔ سیم ایسے ہی ہم باقی گیمز کی اگر مثال لیں، والی بال کی بھی لیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ جو ہے وہ لبرو کے فرائض سر انجام اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں، آپ اچھا اٹیک کر سکتے ہیں، یا آپ اچھا جو ہے وہ ڈیفینس کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ بوسٹنگ اچھی کر سکتے ہیں۔ یہ والی بال کی کچھ ٹرمز ہیں جو میں نے یہاں پہ بیان کی ہیں۔ اب
بیسیکلی کسی بھی گیم کی آپ کو جب رولز اینڈ ریگولیشنز کا پتہ ہوگا، آپ کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوگا، آپ کھیلنے کی اس کو کوشش کرو گے، دوسروں کو بھی پتہ لگے گا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کام کر سکتا ہے۔ جیسے فٹ بال میں آپ کک کر سکتے ہیں، فٹ بال آپ کا اسٹیمنا ہے، انڈیورنس آپ میں اتنی ہے کہ آپ 90 منٹ کی وہ جو گیم ہے اس کے دوران آپ رننگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ صرف آپ بہتر جانتے ہیں۔ اسی حساب سے آپ کی جب جو ہے وہ کھیل کے ذریعے سے آپ اپنی ذات کا اظہار کریں گے تو وہ کیا ہے، آپ کی خوشی کی خاطر کیا ہوا ایک کام ہے جس سے آپ کی ذات کی شناخت بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک، نیکسٹ ہے کھیل رضاکارانہ اور خود کفیل سرگرمی ہے، یعنی آپ نے بالکل رضاکارانہ کھیل کھیلنا ہے، اس میں آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا، کوئی آپ کو پروفٹ نہیں مل رہا ہے، آپ اس سے کوئی ارننگ نہیں کر رہے ہیں، اپنی ذات کے اظہار کے لیے، اپنی خوشی کے لیے خود کفیل سرگرمی ہے، یعنی اپنی خوشی سے کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں، بالفرض آپ کو کرکٹ اچھی لگتی ہے، آپ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، فٹ بال اچھا لگتا ہے، آپ فٹ بال کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، والی بال پسند ہے، آپ والی بال کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ریسز کو پسند کرتے ہیں تو آپ ریسز لگانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وٹ ایور جو بھی گیم آپ کو پسند ہے، آپ وہ جب کھیلنا شروع کریں گے تو یہ کیا ہے، آپ کی ایک خود کفیل سرگرمی ہے اور رضاکارانہ طور پر آپ اس کو کھیلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کھیل کا جدید نظریہ ہے، اس میں دیکھیں جی سب سے پہلے بتایا گیا کہ فرد اظہار شخصیت کی خاطر کھیل کھیلتا ہے، یعنی اپنے آپ کو منوانے کے لیے، آپ میں جو ایبیلٹی ہے دوسروں کے سامنے لانے کے لیے، اپنی ذات کے اظہار کے لیے آپ کو کھیل جو ہے وہ کھیلنا ہوتا ہے۔ علم عمرانیات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہے، کھیل سماجی تعلقات کو جنم دیتا ہے، یعنی آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ روابط قائم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، کس انداز سے ان سے بات کرنی ہے، یہ پورا کیا ہے ایک آپ کا سماجی ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کا باؤنڈ جو ہے وہ مضبوط بن رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جی قائد اعظم نے فرمایا کہ قائد اعظم نے کیا کہا کھیلوں کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ صحت مند جسم ہی میں صحت مند دماغ پایا جاتا ہے، یعنی صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ پیدا کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں زندہ قومیں جسمانی تربیت اور کھیلوں کو اہمیت دیتی ہیں، یعنی جتنا وہ ان کے مطابق یہ ہے کہ جتنا آپ کا باڈی فٹ ہوگا اتنا ہی آپ کا مینٹل لیول جو ہے وہ گروم ہوگا، اتنا ہی اس میں پرفیکشن ہوگی، جس کی وجہ سے جو دنیا میں زندہ قومیں جو ہیں وہ تربیت جو فزیکلی ہوتی ہے اور مینٹلی اس کی وجہ سے اور کھیلوں کو اہمیت دیتی ہیں، آپ کی اتنی گروتھ ہو جاتی ہے فزیکلی اور مینٹلی، جس کی وجہ سے آپ دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں، آپ رول جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کھیل جوانوں میں کردار، مستقل مزاجی، محنت اور عزم پیدا کرتے ہیں، اور یہ وہ 4 ستون ہیں جن پر انسانی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ کون کون سے 4 ستون؟ سب سے پہلے کردار، یعنی انسان کی یا پلیئر کی کریکٹر بلڈنگ اس انداز سے ہوتی ہے کہ وہ لائف میں کبھی بھی جو ہے وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، اپنے آپ کو وہ اسٹیبل کرتا ہے، مینٹین کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اتنا اچھا کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھے سٹیزن کے طور پر معاشرے کے سامنے آتا ہے۔ مستقل مزاجی ہوتی ہے، محنت اور عزم، یہ 4 چیزیں جو ہیں ایک انسانی عمارت کو کے بیسک 4 ستون ہیں جن پر ایک پوری کی پوری جو انسانی عمارت ہے، یعنی پورا جو آپ کا باڈی ہے وہ سروائیو کرتا ہے۔ جی نیکسٹ ہم دیکھیں گے کھیلوں کی اہمیت، افادیت اور فوائد۔ سب سے پہلے جذبات کا اظہار، اس میں دیکھیں بیٹا بات یہ ہے کہ ذہنی اور جسمانی قوتوں کے اظہار کا نام جذبات ہے، یعنی آپ کی جو فزیکلی آپ کی قوت ہے اور آپ کی جو مینٹلی قوت ہے ان دونوں کا آپ نے اظہار کرنا ہے، ان دونوں پاورز کو آپ نے کیسے دوسروں کے سامنے لے کے آنا ہے، یہ آپ کھیلوں کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے، اپنی شناخت کروانی ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے جی؟ کھیل کے ذریعے آپ اپنی دبی ہوئی یا خفیہ صلاحیتوں کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، جذبات کا اظہار نہ ہو تو وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، بالخصوص آج کل دیکھیں ہماری ینگ جنریشن ہے وہ غلط کاموں کی طرف راغب زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک انرجی لیول ہوتا ہے، اگر اس کے کتھارسس کا موقع نہ ملے، اس کو یوٹیلائز کرنے کا صحیح پراپر موقع نہ ملے تو معاشرے میں تخریب کاری کے جو عناصر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کلاشن کوف
ऑफ कल्चर जन्म ले लेता है, जिसकी वजह से मनफी सरगर्मियों की तरफ रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो खेल जो क्या कर रहे हैं, वो जज्बात के इजहार का मौका देते हैं, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को यूटिलाइज़ करने का मौका देते हैं, और वो एक बेनिफिट भी आपको मिल रहा है, और आपकी फालतू जो ताकत है, जो क़ुव्वत है आपके अंदर, उसके इजहार का मौका भी आपको मिल रहा है, और साथ साथ आपको उसका एक फ़ायदा मिल रहा है कि आपकी फ़िज़िकली ग्रोथ हो रही है और आपकी मेंटली ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है।